الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شفيع له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا أو كرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليك عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وعلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك من لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مضلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبتى عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلن يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. الحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق وفالق الأسباح ذي الجلال والإكرام الفضل والأنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى فتبارك وتعالى. الحمد لله الذي لا يسأله منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زحيل يعاذله قهر بعزته الأعزاء فتوعد لعظمة العظماء وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعزم النعمة علي فلا أجازي. كم من موهبة حنية قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة منقة قد أراني وأثني عليه حامدا وأذكره مصبحا. الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين وموضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وعلى الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة إمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين
محمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر علي بن موسى محمد بن علي علي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي وجزك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهو بالملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبل مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوف يمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المم به شعصنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وعذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وعين على ذلك بفتح منك تعجله بضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي اللين فارفعنا بكاسم معين من عين السلسبين فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاقدمنا ومن ثمار الجنة ولهوم الطير فاطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا براءة من النار فاكتب لنا في جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وحوانك فلا تفتلنا من الزقوم والذرية فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحكوم في الأمر الحكيم من قضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور والسعيهم مشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم
وأن تجعل فيما وتغزي وتقدر وأن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي فتجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتا ہے کمائل کی بات کے آس پاس نہ ہوگی عدیلہ سے پہلے. مشہور کے بعد یہ تشہیر اس کے بعد آرام سے ہاں پڑھی کورس پورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله وتعاليت يا رحمن وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا رحيم وتعاليت يا كريم وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مالك وتعاليت يا مالك وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قدوس وتعاليت يا سلام وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مؤمن وتعاليت يا مهيمن وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا عزيز وتعاليت يا جبار وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا متكبر وتعاليت يا متجبر وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا خالق وتعاليت يا بارئ وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مصور وتعاليت يا مقدر وأجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا وهاب وتعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا فتاح تعاليت يا تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا عنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجيب.
سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفيظ تعاليت يا مني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا خالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع وتعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا داعم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني وتعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي وتعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا على أجرنا من تعاليت يا على أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زعري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زعار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا رؤوف طالت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد طالت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مخيط طالت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل طالت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين طالت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر طالت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد طالت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور طالت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير طالت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ستور طالت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي طالت يا منشي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحانه طالت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث طالت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر طالت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پیدا ہوا آج فرزند علی مرتضی پیدا ہوا نور سے جس کے منور ہو گیا ہمارا جان آج عالم میں وہ نور کبریا پیدا ہوا آج فرزند علی مرتضی پیدا ہوا دوسرا خیر النساء کا دلربا پیدا ہوا صلی علی محمد آل محمد. Name Hassan, title Al-Mustafa, born at Medina on Tuesday the 15th of Ramadan, 3 AH. Father's name Ali ibn Abi Talib, mother's name
Bibi Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam died at the age of 46 at Medina on Thursday 28 Safar 50 AD. Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hassan alayhi salam was the eldest of two grandsons of the Holy Prophet of Islam, the son of Bibi Sayyidah Fatima Zahra alayhi salam and the Amir al-Mu'mineen Ali alayhi salam. There are two important aspects of the human life, peace and war. Imam Hassan alayhi salam is the hero of peace. Imam Hussein alayhi salam is in one sense the hero of war. The aim of both being the sacrifice of self-interest to the cause of Islam. The Holy Prophet's love for his grandchildren is popular among Muslims. They often sat on his chest while he slept and mounted on his back while he said his prayers. When anyone tried to stop them, the Holy Prophet objected with him and told them to let the dear ones do as they please. In the time of Hazrat Ali alayhi salam, Imam Hassan alayhi salam took the part in all the battles. During the time of his father, Imam Hassan alayhi salam was trusted with judicial powers. He used to administer justice with great wisdom until the Salat. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله والرسول. صلوات بھیجیں محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو آیت کریمہ پڑھی ہے بلکہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں ولایت کا تذکرہ ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول، اور اس کے بعد ایسا آیت کا ترجمہ یہ کہ وہ لوگ جو رکوع کے عالم میں انگوٹھی دیتے ہیں، یعنی ولایت کا ولایت وہ مسئلہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اسلام کا، اور ہم ولایت کو ہی قبول کرتے ہیں، اور ولایت ہی اصل ہے اور سب کچھ ولایت ہے۔ ولایت کے معنی ہوتے ہیں حکومت کے، اور ولی کے اسے کہتے ہیں کہ جو حکومت کرتا ہے اور جو سرپرست ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کمانڈ ہوتی ہے، سب کچھ اسے اختیار ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے سامنے بولنے کا کوئی حق یا رائٹ نہیں ہوتا ہے اگر کسی کو ولی مان لیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ انما ولیکم اللہ، اصل ولی تو تمہارا اللہ ہے اور کوئی ولی نہیں ہے۔ اور رسول کیا مطلب؟ یعنی رسول کے معنی جس کو بھیجا جائے، یعنی جس کو اللہ نے بھیجا ہے وہی ولی ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے جسے بھیجا ہے وہ ولی ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں اختیار، جو وہ کہے گا وہ کرنا ہے، جو وہ منع کرے گا وہ نہیں کرنا ہے۔ اسی کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو آپ ولی مان لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرے یا جو حکم دے تو آپ پلٹ کر یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ آپ نے کیوں کہا، آپ کو سر جھکا کے اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، یا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، تو دنیا میں جیسے اور مذاہب میں کہ جس آدمی کو مان لیا بس اس کے سامنے سر جھکا دیا، ویسے ہمارے کیا بھی ہے کہ بھائی سر جھکا لے، کیا ہمیں کسی بات میں کسی چیز کا ریزن یا کسی چیز کی وجہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اس سے یعنی یوں ریزن تو ہر بات کا بتا دیا جائے گا، یہ الگ بات ہے، میں معصومی نے بتا دیا ہے۔ ہاں، ولایت کو قبول کرنے سے پہلے اس بات کا اختیار ہے کہ آپ جتنے چاہے سوال کر لیں۔ جیسے ولایت کو قبول کرنے سے پہلے آئے تھے لوگ، ویسے رسول خدا سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم آپ کو اپنا جیسا یا اپنے ہی میں کا ایک سمجھتے ہیں،
اللہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ اگر اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو کوئی کام ایسا کر کے دکھائیے کہ جو آپ کے علاوہ کوئی اور نہ کر سکے. اگر سب کر لیں گے تو آپ بھی ہم جیسے ہیں. اسی لیے معجزہ جو ہے وہ صرف نبی اور امام دکھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دکھاتا ہے. معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا کام جو عام طور سے نہ ہوتا ہو، خارق العادت کہا جاتا ہے اسے عربی میں یا اصطلاح علم کلام میں، کہ ایسا کام جو عام طور سے نہ ہوتا ہو اور اس کام کو وہ یہ نبی یا امام جو اللہ کی طرف کا نمائندہ ہے وہ کر کے دکھائے. اور صرف کر کے دکھانا کام نہیں بلکہ وہ اس کام کو کر کے دکھائے اس لیے کہ جب اسے ثابت کرنا پڑے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے. یہ اس کی پوری ڈیفینیشن ہے کہ جب تک یہ بات نہ آئے کہ آپ نے کو ثابت کری تو پھر وہ معجزہ نہیں. اور معجزہ اس سے یعنی کہ اس کا جواب لانے میں لوگ عاجز رہ جائیں، لاکھ کوشش کریں لیکن وہ کام نہیں کر سکتے. عادت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ عادت مانی ہماری عادت پڑ جاتی ہے یہ چائے کی اور اس کی عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز روزانہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر، ایک ہی طریقے پر، ایک ہی راستے پر چل رہی ہے اسے عادت کہا جاتا ہے. جیسے سورج روزانہ ایک طرف سے نکلتا ہے ایک طرف ڈوب جاتا ہے تو اسے عادت کہا جاتا ہے. یعنی یہ ہوئی عادت ہے، روزانہ نکلتا ہے روزانہ ڈوب جاتا ہے. چاند ایک جگہ سے نکلتا ہے ایک جگہ جا کے ڈوب جاتا ہے، یہ عادت ہے، اسے عادت کہا جاتا ہے. لیکن اب اس کو بالکل کوئی پلٹ دے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اور بغیر سسٹم کی، اس پر میں نے پوری تفصیل محرم میں پڑھی تھی، کسی سسٹم کے ماتحت نہیں جیسے سائنس کر لے کوئی چیز نہیں، بلکہ اپنے حکم اور اختیار کی طرف سے کہ اس سے اگر یہ کہا جائے کہ تو سورج ادھر سے نکال، میں نے کہا اگر آپ نبی ہیں یا آپ امام ہیں تو سورج روزانہ ادھر سے نکل کے ادھر ڈوبتا ہے نا، ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ میں ڈوبتا ہے. تو اب آپ اس کا الٹا کر دیجئے، ادھر سے نکلے اور ادھر ڈوب جائے. ٹھیک ہے، صبح نکلتا ہے سورج شام کو ڈوب جاتا ہے. آج سورج نہ نکلے شام کو نکالیے صبح ڈوبا دیجیے. تو وہ کام وہ کر کے دکھائے بغیر کسی سسٹم کے، صرف اپنے حکم کے ماتحت. سسٹم کے ماتحت تو انسان سب کر سکتا ہے، میں نے اسی پر پڑھا تھا. اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے وہ سسٹم بنا سکتا ہے، حکم سے نہیں کرا سکتا، تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ. تو اس کے پہلے آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہے سوال کر لیں. جب آپ کو اس بات کا 100% یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو پھر آپ کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ اس کا نمائندہ ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں خلق کیا، جو لامحدود اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اگر حد کوئی ہے بھی تو وہ حد ہم سمجھ نہیں سکتے. ہماری ذہن سے، ہمارے خیال کی پرواز سے وہ حد اور وہ باؤنڈری بہت باہر ہے اس دنیا کی. جو اس کا جب نمائندہ ہے تو ہر وہ کام کرے گا جو اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے کام کرے گا. اللہ کا حکم اس کا حکم اللہ کا حکم ہوگا، اس کی بات اللہ کی بات ہوگی، سب یہ بات اللہ کی طرف سے ہوگی. جب اللہ کی طرف سے ہوگی تو اب اس کے بعد ہمیں کوئی اس سے پھر پوچھنے کا حق نہیں کہ آپ ہم سے یہ کام کیوں لے رہے ہیں. اسی کا نام بیعت ہے. بیعت بے سے، بے کے معنی بیچنے کے ہوتے ہیں. جب مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف کے نمائندے ہیں تو پھر ہم نے اپنے کو ان کے حوالے کرنا ہے، گویا خدا کے حوالے کرنا ہے. یہ ہے مسئلہ ولایت، یعنی ان کے حوالے، ان کی ہر بات جب ہمیں یقین ہو گیا. پہلے ہم نے سب سوال کر لیا، آپ کی زمین الٹ دیں، آسمان الٹ دیں، چاند بلا لیں، سورج اوپر لے جائیں، دائنے کو بائیں کر دیں، بائیں کو دائنے کر دیں، پانی کو پتھر کر دیں، پتھر کو سب کر لیجیے آپ. لیکن جب آپ نے پورا امتحان لے لیا سمجھیے اپنے اعتبار سے اور جانچ لیا، اب جب اسے مان لیا آپ نے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، سارے جوابات مل گئے، اب سمجھیے کہ اب تو سیدھی عقل خود کہتی ہے کہ ہم سے کچھ پوچھنا نہیں کہ یہ کیوں کرا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی اس کے اندر. اور جو کیا اپنے آدمی کا باپ اگر کسی بات کو حکم دیتا ہے تو بچہ فوراً دوسرا پوچھے گا تو کہے گا کیوں، جانتا ہے باپ ہمیشہ خیر خائی کے لیے بات کرے گا. تو اب اس کے بعد اسی کا نام ہے ولایت. نبوت بھی نہیں، نبوت کے اندر بھی اصل ولایت ہے. نبوت کی روح ولایت ہے، رسالت کی روح ولایت ہے، امامت کی روح بھی ولایت ہے. یعنی ان کو ولی مان لینا، ان کو تسلیم کرنا، یہی مسئلہ تھا. اب میں یہ نہیں دیکھتا کم ہے زیادہ، میرے ساتھ یہ مجبوری، موڈ ہوا تو کم آدمی میں اچھی پڑھ دیا مجلس، اور اگر موڈ نہیں رہا تو پورا معلوم ہوا کہ لوگ زیادہ ہے، نہیں ہو پاتی. یہ بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. سلوات نہیں اب بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چلوں تو یا یہ کہ ہو جاتی ہے مولا کی طرف سے جب مناسب ہوتا ہے. لفظ موڈ کیوں استعمال کیا جائے ممبر کے لیے، مناسب نہیں جب. اب اس میں نقطہ جو غور کرنے کا ہے کہ یہ کہ جب ولی مان لیا تو اصل ہے کہ ان کو ولی ماننا ہے. امام کا مطلب تو وہ قیادت کرے گا، ٹھیک ہے. اصل ولایت یعنی اب آپ حاکم مطلق ہے. مطلق کا مطلب اب کوئی ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور جو اسے تسلیم نہیں کر، نبی کو مان کے ولایت نہ مانے، نبوت کا انکار ہے. اس لیے کہ نبی کو مانا ہے، ولایت کا مطلب آپ کو نبی مان رہے ہیں، یعنی اب آپ ہمارے اوپر پورا اختیار رکھتے ہیں. جسے اصطلاح میں کہتے ہیں اولا بالتصرف، یعنی ہمیں اپنے اوپر تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو ہمارے اوپر تصرف کرنے کا حق ہے. اب جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم نہیں کریں گے، جو آپ ہم سے کرائیں گے وہ ہم کریں گے. اسے کہا جاتا ہے ولایت. اور یہ ہمارے اوپر واجب ہے جب ہم نے بیعت کر لی کہ اب آپ جو چاہیں تسلیم کر لی. توجہ کیا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں آقا مولا. مولا وہی ولایت سے ہے، مولا یعنی سرپرست. آقا یعنی آپ کے غلام. جب مان لیا وہ خدا کے نمائندے، جب ان کے حوالے سے پوچھے. بھائی نبی کو نبی مانے، آپ اللہ کی خبر لانے والے ہیں، کوئی فائدہ نہیں.
भाई जो लेके आए हैं वो हम पर लागू करेंगे तो हम उसे मानेंगे, तब तो नबूवत सही तरीके से होगी। नबी तो कुफ्फार मुशरिकीन नहीं मानते थे। तो ये हो गई विलायत, और इसी का पूरा मसला है विलायत को तस्लीम करने का, जो दो हिस्सों में। एक चलेगी खिलाफत, जो कहा गया खलीफा रसूल, यानी रसूल की जगह पर वो विलायत चला रहे हैं, नबी नहीं है, इमाम नहीं है, रसूल की जगह पर बैठकर खलीफा। खलीफा खल्फ से है, यानी पीछे, यानी एक के बाद जो आता है उसे खलीफा कहा जाता है। खल्फ के माने पीछे के होते हैं, यानी रसूल के बाद ये उनके नायब है, ये दुनिया के कारोबार चला रहे हैं। एक सिरा जो होता है इमाम का, वो अल्लाह से मिला होता है कि कोई उसे माने ना माने, वो इमाम भी रहेगा, वली भी रहेगा, नबी भी रहेगा। कोई ना माने, जब आदम नहीं पैदा हुए तब भी नबी थे। पैगम्बर ने कहा कुन तो नबीयत वादम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम आग और गिल के दरमियान थे। एक वो मंजिल है। एक मंजिल वो है कि इस दुनिया में आने के बाद फिर हमारे ऊपर निजाम चला रहे हैं, तो जो कर रहे हैं ना, तो उसे तस्लीम करना अलग है, होता है अकीदे के मुतालिक है, लेकिन फिर जब अमल होगा तो इस दुनिया का निजाम के भी चलाने का उसी को इख्तियार है जो अल्लाह का नुमाइंदा है। तो इसी एतबार से तमाम अहले सुन्नत अगर खलीफा मानते भी हैं तो वो कहते यही है कि इस दुनिया का निजाम चलाने के लिए इन्होंने इस दुनिया को हाथ में लिया था। अब दुनिया के लिए कोई जरूरी तो नहीं कि नबी उनके ऊपर जरूरी कि हम तुम्हारे पास आए। अगर तुम हिदायत नहीं चाहते, तुम्हारे पास अक्ल है, अक्ल नबी है, बातिन तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहो करो। जब दुनिया हिदायत नहीं कबूल करेगी तो फिर दुनिया जाने उसे काम जाने। तो मालूम हुआ कि इस दुनिया का निजाम भी उन्हीं के हाथ में है। और यही बात खिलाफत में थी। कोई ये तो नहीं कहता था ना खुलफा में कि हम इमाम हैं, कोई ये नहीं कहता था कि हम हैं नबी हैं, हम नहीं, खलीफा है, यानी दुनिया का निजाम चलाना है हमको। तभी तो उनका इलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ। भाई इलेक्शन तो वही लोग वोट देंगे ना जिनका निजाम चलाना है। वोट तो इसीलिए दिया जाता है कि ये हमारा निजाम चलाने के लिए अच्छा है, खाली मानने के लिए तो वोट नहीं होता ना, हम आपसे मोहब्बत करेंगे। इसीलिए वोटिंग से इनका इंतखाब हो गया, 1 2 3 चुने गए। उसने पॉलिसी क्या थी सुलह हसन। अब पहले आप ये समझें कि इमामत का इक़दाम क्या होता है जब हमने वली माना है। तो ये मैं आपके सामने बाद इंशाअल्लाह वाज़ेह करूंगा कि अब उन्होंने ये सोचा कि अब जब इस्लाम यानी इस्लाम इतना मजबूत हो गया, इतना सॉलिड हो गया, अब काफिरों मुशरिक मायूस हो गए इस बात से कि अब हम इस्लाम को बर्बाद नहीं कर सकते काफिर रखकर। अब हम इस्लाम को बर्बाद नहीं कर सकते मुशरिक रहकर, यहूदी रहकर नहीं बर्बाद कर सकते, ईसाई रहकर नहीं बर्बाद कर सकते, ये तो मुमकिन नहीं है। अब सूरत एक ही है कि इस्लाम में इस्लाम की नकाब ओढ़ के दाखिल हो जाओ। ये एक नई पॉलिसी तरतीब दी गई रसूल से पहले, जैसा कि हालात से जाहिर है। कहीं लिखा तो नहीं कि कहाँ तरतीब दी गई, रसूल से पहले कोई तरकीब ऐसी निकाली जाए। सीधी बात है कि इस्लाम में रहकर इस्लाम को बर्बाद करो, वरना तो बाहर है इतना मजबूत हो चुका है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हम। वो तो अबू सुफियान की तारीख में कौल मौजूद है कि हार गए। तो जब यह मंजिल आ गई कि आप तुम इस्लाम में कुछ नहीं कर सकते, तो इस्लाम में दाखिल हुए। और सबसे पहला जो फिक्रा था, जो पैगम्बर अकरम की बिस्तर मर्ग पर जब आप इस दुनिया से जा रहे थे, जो कहा गया कि अब हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसलिए कहा गया ताकि पैगम्बर जो अपने बात के लिए कोई बात कहे तो हमें उसे कबूल न करना पड़े, बस हम किताब ले लेंगे, किताब को जैसे चाहेंगे इधर उधर करते रहेंगे, उसकी आयतें तफसीर करेंगे, अपने मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, जो आज तक मुसलमानों में राइज है। ये पॉलिसी की पहली इब्तिदा हुई कि कुरान तो ले लो और कुरान से लोग हट नहीं पाएंगे, कुरान का बहाना बना के हम उसके बाद अरे इतनी बड़ी अल्लाह की किताब हमारे लिए काफी है, इसको लेके अलग। उसके बाद सकीफा में यही एक तरतीब, यही एक पॉलिसी, बल्कि पॉलिसी मैटर्स तैयार किए गए। पॉलिसी मैटर तैयार हुआ ये कि किस बेस पर हमको अपनी पूरी पॉलिसी चलानी। सकीफा जहां पर पहले खलीफा का इंतखाब हुआ था, पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर, है ना। और मूवमेंट किसका था? तहरीक उमर की थी। अब वहां पर कहले रसूल के जनाजे में गए ना कुछ, कहले मुसलमानों का मसला बहुत बड़ा है, मुसलमान का मसला बहुत बड़ा है ना, तो हल करना है रसूल के जनाजे में। ये तो सब लोग लिखते हैं हर जगह। अब जब ये पॉलिसी तैयार हो गई, अब आखिर मौलाए कायनात को खामोश बैठना पड़ा। क्यों मौलाए कायनात खामोश रहे? इसलिए इनका मकसद ये था कि हक कभी वाजे न होने पाए। मकसद ये था, और मौला का मकसद ये था कि कुछ हो जाए हक जरूर सामने रहे कि लोग हक को देखते रहें। ऐसा ना हो कि हक और बातिल मिलकर इतने ज्यादा खल्त मल्त हो जाए, इस तरह आपस में मिल जाए कि मालूम ना हो सके कि हक क्या है और बातिल क्या है। बस ये था इनका मकसद। मौलाए कायनात क्या चाहते थे कि कम से कम जब दुनिया के सामने एक मजहब हक आया है तो दुनिया के सामने किसी जगह अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जलती रहे कि हक है जरूर, हक पामाल नहीं हुआ है या बातिल में मिल नहीं गया है। बस ये पॉलिसी थी मौलाए कायनात की, ताकि जो लोग हक चाहते हैं और अगर उनकी आंखों में नूर भी है
تو وہ اس اندھیرے کے اندر اس روشنی کو تلاش کر لیں. تو اگر لوگ کہتے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اگر لڑ جاتے مولا کائنات تو معلوم یہ ہوتا کہ اندھیرا اندھیرے میں مل گیا. اندھیرا معلوم ہوتا کہ انہی کے جیسے تھے. کہانی روشنی کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ جو آئے وہ اس روشنی سے صراط مستقیم کی طرف آ جائے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اس لیے اپنی امامت اور خلافت کو برقرار رکھا. اب توجہ کیجیے، لوگ کہتے ہیں علی پالیسی نہیں جانتے تھے. اب جب پہلے خلیفہ کا دور ختم ہو گیا تو زبردستی سب پلان تھا پہلے کا، دوسرے خلیفہ آ گئے، یعنی جنہوں نے پہلے کو بنایا تھا وہ خود یعنی حضرت عمر بیٹھ گئے، ہے نا. یہ تو آپ جانتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے مسلمان کی تاریخ میں. جب تیسرا دور آیا تو انہوں نے، یعنی یہ کمال ہے کہ رسول اسلام سب دے گئے لیکن خلیفہ بنانے کی کوئی پالیسی نہیں دے گئے. تینوں دور میں 3 پالیسیاں الگ الگ آ رہی ہیں، شورا ہے اور استغفار، وہ کیا نامینیشن ہے اور اجماع ہے، سب ہو رہا ہے. تو ایک پالیسی کوئی نہیں، کم سے کم پہلی خلیفہ کی کوئی پالیسی ہوتی. اس کا مطلب جب دوسرا بنا تو پہلا جس پالیسی سے بنا تھا وہ پالیسی ختم ہو گئی. جب تیسرا بنا تو پھر دوسرے کی پالیسی ختم ہو گئی، ہے کہ نہیں. اب کہنے کا ٹھیک ہے، اب فلاں ماننے کی تو پوری تاریخ آخر میں مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ کس نے چنا؟ سلمان نے نہیں چنا، ابوذر نے نہیں چنا، مقداد نے نہیں، عمار یاسر نے نہیں. جن لوگوں نے تینوں کا کسی طریقے سے انتخاب کیا ہو، جب عثمان اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، اب کہاں آئے؟ مولا کائنات کے پاس آئے. تو چوتھا خلیفہ، دلچسپی لے رہے ہیں نا آپ، لطف آ رہا ہے. میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، شاید 15-20 منٹ سمیٹ کے بیان کر دوں گا، اس لیے تاکہ بچے معلوم کر لیں، چونکہ یہ کیسٹ پہ تیار ہو رہا ہے، ان تک یہ بات پہنچے، اس لیے میں اس کو پورے طریقے سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ جب پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ ہو گئے تو اب چوتھا خلیفہ چنا مولا کائنات کو. کس نے چنا؟ جن لوگوں نے 3 کو خلیفہ مانا تھا، جو عثمان کے ساتھ تھے، انہوں نے تو آ کے الغار کر دیا کہ بس آپ مانے، آپ کو بننا پڑے گا. مولا کائنات انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انکار کیوں کیا تھا؟ وہ انکار کیوں نہ کرتے؟ جب دنیا ہدایت نہیں لینا چاہتی تو کیا کریں، جتنی کوشش تھی کر لی. تو اب انہی لوگوں نے مولا کائنات کو چوتھا خلیفہ چنا جو سقیفہ والے آ رہے تھے، اور جو مولا کائنات کو مانتے تھے وہ مولا کائنات کے ساتھ تھے. تو اب سب جمع ہو گئے ایک پلیٹ فارم کے اوپر. اب بعد میں کیا کہتے ہیں، نہیں آپ، لیکن آپ کو عمل کرنا پڑے گا. میٹنگ کیا ہوگا؟ آپ کو عمل کرنا پڑے گا کس پر؟ سیرت شیخین پر، یعنی پہلے خلیفاؤں کی سیرت پر، اور قرآن کے اوپر. قرآن اور سیرت شیخین. پیغمبر نے کہا نہیں، ارے مولا کائنات نے کہا نہیں، میں چلوں گا قرآن پر اور فرمان رسول پر. تو بھائی سوال یہ تھا کہ اگر فرمان رسول اور فرمان شیخین میں فرق نہیں تھا تو بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ شیخین پر چلے؟ ہاں، تو یا تو فرمان رسول غلط ہے یا فرمان شیخین غلط ہے جو خلیفہ بنائے گئے. اس بات پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اب جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو علی اسی پالیسی پر چل رہے ہیں، ہو چکا ہے، علی اسی پالیسی پر چل رہے ہیں تو جو رسول کی تھی، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید علی دب گئے اور شاید ہماری پالیسی پہ آ جائیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ جب ان کو موقع ملا اور حکومت ہاتھ میں آئی تو پہلا تو مولا کائنات نے کام یہ کیا کہ کیپٹل بدل دیا، دارالسلطنت راجدھانی بدل دی، کوفے کو بنا دیا. آپ کوفے آ گئے، کوفہ کیپٹل ہو گیا. اور کوفے میں آنے کے بعد جو آپ نے جتنی بھی بات نافذ کی وہ سب سیرت رسول پر نافذ کی، قرآن پر. اور جب سیرت شیخین سے الگ ہوئی تو اب یہ پریشان اس بات پر ہو گیا کہ پوری ہماری پالیسی ختم ہو رہی ہے. پھر حق دنیا میں چھا رہا ہے، سب ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں علی کے دور پر. پہلا ماننے والے بھی، چوتھا ماننے والے بھی، ادھر والے بھی، سب ایک ساتھ ہیں. تو اب جب سقیفہ کی پالیسی فیل ہوئی تو کہا اب تو کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر کہا کسی اور کو پھر بنانا پڑے گا. اس کے ری ایکشن میں معاویہ پھر وجود میں آیا کہ جب ہم اسلام کو برباد نہیں کر سکتے، پھر جب علی آ گئے ہیں اور علی کے سب کچھ چل رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ جب علی کی بات چل رہی ہے، اچھا، اور علی کے دور کے والے بھی اہل سنت کے اعتبار سے پکے اہل سنت تھے، اور اس کے پہلے جتنے چلے گئے وہ سب پکے اہل سنت نہیں تھے. کہیں گے آپ وہ کیسے؟ اس لیے جو جس نے پہلے خلیفہ کو مانا اور اس کے بعد مر گیا وہ پہلے ہی کو مان کے مر گیا. بھائی خلیفہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. شیعہ سنی کیا مطلب؟ کہیں گے شیعہ اس لیے ہے کہ 12 امام کو مانتے ہیں، یہ سنی اس لیے ہے کہ 4 خلیفہ کو مانتے ہیں. یہی تو کہا جاتا ہے نا بھائی. تو جو پہلے کے دور میں مر گیا وہ صرف پہلے کو مان کے مر گیا، اس کو آئندہ کے بارے میں اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میٹنگ میں کیا طے ہوگا. جو دوسرے کو مان کے مر گیا اسے نہیں معلوم آگے کیا ہوگا، جو تیسرے دور میں مر گیا اسے نہیں معلوم کیا ہوگا. اب جس نے مولا کائنات کو مان لیا، چوتھا خلیفہ چوتھی خلافت کے دور میں جو زندہ رہا، اس نے 4 خلیفہ کو مانا. تو معلوم ہوا کہ سنی بھی اسی وقت صحیح جمع ہوئے اور شیعہ بھی اسی وقت صحیح جمع ہوئے جب علی کو خلیفہ مان لیا. توجہ کر رہے ہیں منطق کے اعتبار سے آپ؟
تو وہاں سب سے ایک پلیٹ فارم پہ تھے. اب جب اختلاف کی بات شروع ہوئی تو پھر اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ بات تو پھر وہی آ گئی, پالیسی فیل. تو اس کے نتیجے میں لوگ یہ چاہتے تھے کہ علی تلوار اٹھا لے اور حق اور باطل خلط ملط ہو جائے. آخر میں بہرحال کبھی کبھی دنیا دینداروں کو بظاہر مجبور کر دیتی ہے, بظاہر, تاکہ دنیا داروں کی خباثت کھل جائے, اور اس نے پھر مولا کائنات کو تلوار اٹھانے پر مجبور کیا. اور خیر بہرحال مولا صفین کی جنگ ہوئی, آخر معاویہ نے الگ الگ کر کے اور جو پالیسی تھی ثقیفہ کی اسے پھر الگ کیا, ہے نا بھائی. مولا کائنات سے لڑ پڑا. یہ کون سی بات ہے؟ تو سب سے بڑا تو اہل سنت کا انکار کرنے والا معاویہ تھا, اس لیے کہ جو چاروں خلیفہ کو قبول کرے وہ اہل سنت ہے, اور جو چوتھے خلیفہ پر حملہ کرے, یعنی جو پہلے خلیفہ کے خلاف ہو وہ سنی نہیں ہے, جو دوسرے خلیفہ کے خلاف ہو وہ سنی نہیں ہے, جو تیسرے کے خلاف ہو وہ سنی نہیں, جو چوتھے کے خلاف ہو وہ امیر المومنین ہے. عجیب بات ہے, جو چوتھے کے خلاف ہو وہ امیر المومنین ہے. یہ عجیب بات ہے, یہ کون سا فلسفہ ہے, کون سی لاجک ہے, کون سی عقل ہے؟ تو ہم کو یہ کہتے ہیں آپ خلیفہ کو نہیں مانتے. تو ارے بھائی خلیفہ کو نہیں مانتے, ہم یہ کب کہتے ہیں کہ معاویہ نے امامت کے انکار کیا تھا؟ وہ تو الگ مسئلہ ہے. جن کو تم نے چوتھا خلیفہ بنایا تھا معاویہ ان سے لڑ رہا تھا. تو جو الگ ہو جائے چوتھے خلیفہ سے, کسی خلیفہ سے, وہ سنی نہیں ہے, اور جو حملہ کرے وہ امیر المومنین دور کرے کرے. یعنی معاویہ یہ بھی پالیسی معاویہ کی ہے, یہ ایسے ذہن بدل دیا تھا کہ حق اور باطل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کہتا تھا نا کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں ہے ہمارے لوگوں. بدھ کو نماز پڑھا دیا لوگ, بدھ کو جمعے کی نماز پڑھا دی, لوگ گھر چلے آ رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کیا جمعہ تھا کہ بدھ تھا. اتنا لوگوں کے دلوں کو اندھا کر دیا تھا. یہ تو ان کی کتابوں میں سب ہے. اب اس کے بعد جب بہت پھر مولا کائنات نے اپنا دور چلایا, یہ آپ جانتے ہیں. اب اس بات کا ڈر تھا کہ مولا کائنات اپنے بعد, جب سیدھی بات ہے کہ جو بنے گا, اور اگر علی کا قول رہا تو سیدھی بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام بنیں گے. اب اس بات کا اسے ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ نہ آ جائیں, اور پھر وہی بات کہ نبوت سے پھر بات امامت تک آ جائے گی, پھر ثقیفہ کی پالیسی فیل ہو رہی تھی. وہ جو کیا آپ نے اب یہ دور جب آیا, امام حسن علیہ السلام کا جب دور آیا, تو اس دور میں آنے کے بعد جب آپ نے سلو کی, تو یہ کیوں کہتے ہو کہ سلو کی؟ سلو نہیں کی, اس لیے کہ وہ پالیسی یہی تھی کہ حق اور باطل ملا دیا جائے. اگر آپ بھی تلوار اٹھا لیتے تو لوگ یہی کہتے کہ تو لڑائی پرانی چلی آ رہی ہے. آخر معاویہ نے اس کا بہانہ بنا کے خارجیوں کا ایک گروپ تو پیدا کر دیا تھا نا, جو یہ کہتے تھے کہ نہ علی حق پر ہے نہ معاویہ ہم سے مطلب نہیں ہے, ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ وہ جو چوتھا مان کر گھس آئے تھے علی کے ساتھ, ان کو نکالنا ضروری تھا تاکہ حق اور باطل ایک نہ ہو جائے. اب اگر وہ ولی مانتے صحیح طریقے سے, معلوم ہوا کہ نبوت والے اور ہیں اور خلافت والے اور ہیں, یعنی امامت کو ماننے والے اور ہیں, ولی ماننے والے اور ہیں, اور خلیفہ کا انتخاب کرنے والا اور ہے. تب یہاں پر حق یہ ہے کہ امامت کو امام مانو اور ولی مانو, جو اللہ کی طرف سے ہے معین, نہ یہ کہ جس کو تم نے بنا لیا ہے. تو جب یہ لوگ امام حسن علیہ السلام کی طرف آ کر آپ لڑتے کیوں نہیں معاویہ سے, آپ لڑتے کیوں نہیں؟ اب جب سلو ہو گئی, یہ تو ایک الگ مسئلہ, سلو کی شرائط پہ ہوئی. جب سلو ہو گئی تب یہی لوگ کہنے لگے آپ نے تو ہمیں ذلیل کر دیا, یا مذل العرب نعوذ باللہ کے سلام کرتے تھے, اے عرب کو ذلیل کرنے والے, یا مذل المومنین, اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو امام کی طرف تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اعتبار سے ماننا چاہتے تھے, ولی نہیں مانتے تھے. اگر ولی مانتے تو امام کے عمل پہ اعتراض نہ کرتے. اور امام کی, لیکن ایسے لوگ بھی تو تھے امام کے ساتھ کہ جنہوں نے سر جھکا کے اس سلو کو قبول کر لیا تھا, جو آپ نے کہا سمجھ میں منظور ہے. اس کا مطلب وہیں سے امام حسن کے سلو کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ علی کے دور سے جتنے منافق چلے آ رہے تھے سب پہچان لیے گئے کون منافق اور کون مومن ہے, کون خلافت والے ہیں, کون امامت والے ہیں, کون ولایت والے ہیں, کون الیکشن والے ہیں. صلوات دیجیے. اور جو کیا آپ نے کہ امام حسن صاحب, تو آپ نے جب سلو کی تو جو لوگ آپ نے ہمیں, آپ نے ہماری بے عزتی کر دی, آپ نے سلو کر لیا, ایسا کر لیا. اب لوگ کہتے ہیں امام حسن حسین دونوں میں, ایک میں سلو کی ایک میں جنگ کی. یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فلسفے کا, جس کا موقع نہیں. لیکن اتنا تو آپ سوچ لیں کہ جو سلو نامے پر شرائط میں یہ لکھا ہوا تھا, امام حسن علیہ السلام نے لکھوایا تھا کہ سلو پر یہ لکھ اس کے اوپر کہ میرے باپ پر جو 70,000 ممبروں سے تبرہ کیا جاتا ہے اسے بند کیا جائے. کس پر ہو رہا تھا تبرہ؟ جو گالیاں دی جا رہی ہیں ممبروں, 70,000 ممبروں سے جو گالیاں دی جا رہی ہیں میرے باپ کو, یعنی کس کو؟ مولا کائنات کو. مولا کائنات کو ابھی رک جائے نہ کہیے, چوتھے خلیفہ کو. تو اگر خلیفاؤں پر تبرہ رکوایا بھی تو حسن نے رکوایا تھا, معاویہ نے نہیں رکوایا تھا. صلوات دیجیے محمد.
توجہ کیا خیر کہا بند کر دیا جائے، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم بند کر دیں گے. اب دیکھیں دنیا کے لیے سب کرے گا. تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ باغیہ دنیا کا ذمہ دار رہے گا، دین کے معاملے میں اسے دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اسے حکومت چاہیے تھے، دین نہیں چاہیے تھے. یہ معلوم ہے کہ تو دنیا کا خلیفہ ہے، دین کا نہیں ہے. جب اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو ماننا عقیدہ کیسے ہو جائے گا؟ مثلا کلنٹن کو مانتے ہیں، دنیا کا حاکم تو ہے ہی ہسٹوریکل اعتبار سے، اپنے ملک کا حاکم ہے، سب کو مانتے ہیں، ان کو مان لیں گے. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے بعد اسے کسی کو خلیفہ بنانے کا اختیار نہیں ہوگا. یہ بھی تھا اس کے اندر. یہ تو سب سے بڑے بلا اختلاف. اپنے بعد معاویہ سب کر لے، ٹھیک ہے میں دستخط کی دیتا ہوں. اور لوگ اس کو بیعت لکھتے ہیں، امام نے بیعت نہیں کی تھی، صلح کی تھی. اپنے بعد معاویہ کو کسی کو اپنی جگہ معین کرنے کا رائٹ نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو اگر امام حسن علیہ السلام کے صلح کے شرائط وہ نہ مانتا، امام حسن السلام تلوار اٹھاتے یا کچھ بھی کرتے، کچھ اور کرتے نا، صلح نہ کرتے. جو شرطیں وہ رکھ رہے تھے اگر نہ مانتا تو وہ پوزیشن کیا ہوتی، وہ کچھ اور ہوتی نا. تب کیوں کہتے ہیں کہ حسین نے جنگ کی تھی؟ اس لیے کہ یزید کو خلیفہ بنا کر اس نے صلح نامے کے شرائط توڑ دیے تھے. سمجھے کیا آپ نے؟ جب اس نے شرائط توڑے صلح نامے کے تو حسن ہوتے تب بھی تلوار اٹھاتے، حسین نے تب بھی تلوار اٹھا لی. اگر وہ اس پر باقی رہتا جو صلح نامہ ہوا تھا تو کربلا کی جنگ کی نوبت ہی نہ آتی، حسین خود بخود خلیفہ ہوتے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ السلام. تو یہ عجیب پوری ہماری تاریخ ہے جس کی کہ کس اعتبار لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ بہت بڑا. تو یہ صلح کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ حق اور باطل ایک جگہ ہو گیا. تو حق تو پہچان لیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم ہو پاتا نا کہ حق کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ حق کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں یہ کیسے معلوم ہوتا؟ ماننے والوں کو بھی چھانٹنا ضرورت ہے کہ حق کے ماننے والے کس طریقے کے ہوتے ہیں، ایمان کو کیسا مانتے. اسی لیے یہاں کوئی چراغ نہیں بجھایا گیا تھا، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ صلح کر کربلا سے پہلے ایک اور چراغ بجھا دیا گیا تھا کہ جس کو ساتھ رہنا ہے ساتھ رہے، جس کو چلا جانا ہو چلا جائے. اور پھر وہی کربلا کے میدان میں آ کے امام نے اپنے 72 کا انتخاب کر کے سب کو ہٹا کے بتا دیا. اور کربلا کی جنگ صرف اسی لیے ہوئی تھی یہ معلوم ہو جائے کہ اس باطل کے اندھیرے میں حق کہاں پر ہے، چھپنے نہ پائے. تو یہ اسلام کے نام پر اسلام کو برباد کرنے کی منافقانہ پالیسی چل رہی تھی. بھائی اسی لیے کربلا کی جنگ ہوئی تھی اور اسی کا پورا ایک ہوتا تو صلح نامے کی کتنے ہوا ہے. اسی لیے اور یہ معمولی فتح نہیں تھی، صلح بہت بڑی فتح تھی. اس لیے کہ اللہ نے یعنی یہ بات ہے دو بھائی اگر ایک صلح کر لیتے ہیں، یعنی ایک کی زندگی میں صلح ہو جاتی ہے کہیے اور ایک کی زندگی میں جنگ ہوتی ہے، دنیا زبردستی کہتی ہے کہ ایک نے صلح کیا ایک نے جنگ کیا. اور جو کیا جنگ کا مطلب طاقت کا استعمال، طاقت تو پورا امام حسین علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا. اور خود ایک آدمی کی زندگی میں اگر دونوں چیز ہو جائے تب تو اور بڑی بات ہے نا بھائی. ایک آدمی کی زندگی میں اگر بڑی چیز ہو جائے، یہ تو دو آدمی تھے بہرحال، تو ایک ہی آدمی صلح بھی کرے جنگ بھی کرے تو اس پر اعتراض کرنا چاہیے. رسول اسلام کی زندگی میں صلح حدیبیہ بھی ہے اور جنگ بھی ہے. اور یہاں بھی ہے کہ شرط امام حسن رکھ رہے ہیں، وہاں تو سب کافروں نے شرط رکھی تھی اور رسول اسلام ہاں ہاں کر رہے تھے. تو جو کیا آپ نے، اور جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد وہاں بھی وہی بات تھی. پیغمبر نے فرمایا نا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھ جائیں چاہے کھڑے رہیں. وہاں بھی یہی تھا کہ جتنی جنگیں ہوتی رہیں، چاہے میدان میں گئے اور چاہے بھاگ کے آئے، کھل نہیں پائے کہ دل میں یقین ہے کہ نہیں ہے، یقین ہے کہ شک ہے. لیکن جب رسول نے صلح کر لی، پالیسی فیل ہو گئی، تب کہنے جیسا آج شک ہوا نبوت میں کبھی نہیں ہوا. معلوم ہوتا نبی اور امام کی صلح جو ہوتی ہے وہ منافقوں کے پردے کو چاک کرنے کے لیے ہوتی ہے، چاہے دور رسول میں ہو چاہے دور امام میں ہو. صلوات بھیجیے. اسی لیے اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمام رسول سے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح یہ وہی صلح کے وقت آئی تھی جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی. ہم نے تم کو آج کھلی ہوئی فتح عطا کی. اور جو کہ آپ ہمیشہ تاریخ میں منافقین اس وقت نہیں پہچانے جاتے کہ جس وقت تلوار اٹھتی، اس وقت پہچانے گئے ہیں کہ جس وقت صلح ہوئی ہے. یہ ہمارے ساتھ کیا نیت لے کے آئے تھے. اسی لیے مولانا ابو سفیان نے جب کہا آپ تلوار اٹھائیں ہم بھر دیں گے، لشکر سے گلیوں کو بھر دیں گے. کہا ابو سفیان تو مسلمان کب سے ہوں گے؟ توجہ کیا آپ نے. تو ایک پورا اور مولا کائنات نے اس بات کو واضح بھی کیا. جب مالک اشتر بھی ساتھ تھے
اتنا بڑا لشکر ہے، مولا کیا کرے، اگر مالک اشتر جیسے 2 اور ہوتے تو میرا حق خلافت نہ جاتا. اس کا مطلب ہے کہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بننا ہو تو ایسے بنو، ایسے نہ بنو جیسے ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. ایک سلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ شباب دعا کریں پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں جن حضرات نے ہم سے شفا کے لیے خاص طور سے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، ان سب کو اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانی دفع فرمائے، جو پریشان روزگار کو روزگار عطا فرمائے، پروردگار مقروض کے قرض کو ادا فرمائے، پروردگار روزگار سے لیں کو روزگار میں ترقی عطا فرمائے، جو جاگہ تجارت میں تجارت کو فروغ عطا فرمائے. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ ہے، امام زمانہ ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہمارے علماء مراجع کے سائے کو مرسوں پر قائم و دائم رکھ. ہمارے گھروں سے اسباب نحوست کو دور فرما. ہمارے گھروں کو اپنے رحمت کا مرکز قرار دے. اسباب خیر و برکت انجام دینے کی ہمارے گھر والوں کو توفیق عطا فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ ہر گھر میں اتحاد و اتفاق عطا فرما. ہر ایک کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطے خاص طور سے دعا فرمائے کہ معصوم کے لوگ جو نیا سینٹر رہے ہیں، پروردگار محمد علیہ صدقے میں ان کو خلوص عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو کامیاب کرے انشاءاللہ، اور جلد از جلد اس مرکز کو انشاءاللہ ہر طریقے سے دین اور اسلام کا ایک بڑا مرکز قرار دے. اور پروردگار ہماری ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور امام زمانہ کی خاص نظر کا مرکز قرار دے. السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس علم علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم الشموس فانس النفوس، السلام علیکم ایها المدفون بأرض الطوس، السلام علیکم مغص الشیعة والزبار في يوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allahumma salli. Musa's recording. I'm gonna see. Marcus recording. Stop it, Musa. Musa's not your camera, it's mine. Just kidding. Mark, turn it off. I am not